کل ورتو گے یاد رکھنا میری بات، اسی کوئی چیزہ نہیں، اسی تواڈی طرح ہوتا ہے۔ زادہ صاحب گان تشریف فرما ہے، ساجد الرحمان صاحب بھی دلدار صاحب لندن جاتے ہیں بعض ملکوں میں، ان سے پوچھ لیں وہاں تعویذ چلتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے لکھے ہیں کہ نہیں کبھی، وہاں چلتے ہیں۔ مجھے بھی ایک دو مرتبہ اتفاق ہوا لکھ دینے کا، مگر میں نے فیس مقرر نہیں کی، ان سے پوچھ لیں کہ کتنی تباہی آئی ہوئی ہے، ان کے لیکچر کو کوئی نہیں سنتا، ان کی گفتگو پر کوئی دھیان نہیں کرتا، کیوں؟ لوگ سننا نہیں چاہتے، عمل نہیں کرتا۔ اب یہ کہاں تک بول رہے ہیں؟ ساری امت کے خطیب بول رہے ہیں، امت نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ماننی تو ہے ہی، سننے سب کی ہے، چسکا لگائیں گے پھر ہم بھی مسکا لگائیں گے، اگر آپ چسکا لگائیں ہم بھی باتوں کا مسکا لگائیں گے۔ میں وہ خطیب نہیں ہوں تو ساں کہن کے ڈنسان آ تو ساں نہیں سننی نا، ایسا بھی ٹکا کے بولنا ہے جی۔ صاحبزادہ ساجد صاحب کا خطاب ہو، میں خود ٹوٹے پھوٹے الفاظ زیادہ اچھا نہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ کر لیتا ہوں، اپنا ذوق معافی ضمیر بیان کر لیتا ہوں، اور یہ عمدہ بولنے والے ہیں، لیکن ان کے یا ان سے اچھے یا ان جیسے لوگوں کا کلام سننے کے لیے، گفتگو سلسلے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ قوالی نعت خوانی ان کو لوگ سنتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں۔ ایک آدمی ساری عمر تعلیم حاصل کرتا ہے دین کی، یہ مولوی صاحبان بیٹھے، عبد القادر صاحب بیٹھے، مدرسہ کھولا ہے جی، یہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ دیکھتے رہتے ہیں جناب کو خدمت دین کی آ کر کرے، کوئی طلبہ کی خدمت کرے، ان کو شاید کوئی اللہ کا مقبول ہو یا کوئی اچھا آدمی ہو کوئی ان کی خدمت کرتا ہو، طلبہ کو اتنے میں مدرسہ دیکھا ہے، یہ بھی نعت خوانی شروع کر دیتے، قوالی شروع کر دیتے، چار پیسے ان کے زیادہ ہو جاتے، کوٹھیاں بن جاتی۔ لیکن اب مدرسے میں کون جائے؟ دین کی خدمت تو علماء کر رہے ہیں، 40 سال یہ درس نظامیہ پڑھتے ہیں، زانوے تلمذ طے کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، ان کی سنتا ہی کوئی، اور قوالیاں اور رات خانیاں، کلیم شعر اور آج کی جدید طرزیں، میں چھڑکائیاں منگا، میرا دل کرتا تھک کر یہ طرزیں، اور نعت ہو رہی ہے حضور کی۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑوں گا امت کے سامنے کہ ایسے نعت خانوں کو پیسے نہ دیا، یہ حضور کی توہین۔ فلمی گانے ان کی طرزوں پر حضور کے جدید لوگوں کا کلام گاتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ علماء کی خدمت کریں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو دیکھیں۔ یہ کہتے ہیں سوچتے ہیں ہم نے 40 سال جو وقت کمایا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ ایک قوالی شروع ہو جائے، نام پر قوال آ جائے، ساری دنیا بھاگ کے ادھر چلی جائے گی، کوئی گانے والی عورت آ جائے ہے جی، دنیا ادھر چلی اور گڈی بھی کہڑی بجانی ہے آج کل لوگ لیجیے کہ نام ریشما یہ نام نصیبو اے شرطیہ میں آنا بڑے تو بڑا خطیب کہنا ہو، ایک پاس نصیبوں میں بٹھا دو، دنیا نصیبوں در ہوں میں کہ آخا رشتہ داری کس نالے؟ علم رسول سے تعلق ہے، علماء سے تعلق ہے یا نصیبوں سے تعلق ہے؟ ایک ملتے ہی نہ گل اتنے ملتے نہ دینے مطلب چلو میں خود موسیقی جانتا، اللہ کا فضل ہے، سمجھیں ذوق ہے میرے، بغیر سکھیوں جانتا، ساریاں سراں یہ وہ اگے پیچھے بڑے بڑے، لیکن ذوق نال کسی وقت چلو جی اسی کر دیتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب نے ایک باری سوایا، لیکن حالانکہ نقش بندی
مگر مہربانی کی تین بڑے میں چپ کر کے بیٹھ رہے داد بھی دے رہے ہیں تھوڑی تھوڑی سمجھ آئے تے مطلب ہے اسی انہاں جہاں بندیاں بھی کہنا ہے پیڑے میں سمجھ آئے طریقے نہ تے ماشاءاللہ ہے بھی بعض اوقات یہ ہے نہ سمجھو خوش ہو کر بعض اوقات لیکن میرے جہاں بندہ نہ ملے تے انہوں نے سادہ چھیڑے ہر بندہ انہوں نہیں چھیڑ سکنا ٹھیک ہے ہاں تو مطلب ہے مجھے بھی ذوق ہے لیکن ایک حد تک ہے میں علماء کی قدر کرتا ہوں عزت بھی کرتا ہوں اے جڑے بیزتے قسم دے علماء نا اے جی جڑے فتویٰ فروش اے کسی پیر صاحب نہ مرضی ویک کے فتویٰ بدل دیتا کسی امیر صاحب نہ کسی وزیر صاحب نہ کسی سفیر صاحب نہ اشارہ پا کے ہے جی لفافہ ویک کے بند چوبے فتویٰ رسول اللہ کا بدل دیتا میں دسوئے تسی مسلمان بیٹھے ہو کہ نہیں شخص نہیں تھے اپنے ایمان تھے نہیں آج چاہ کے آنکھوں پہ ایسے فتویٰ فروش مولویوں کے خلاف ہیں آپ کے نہیں جو درباروں میں فتویٰ بیچا ہے جنہوں نے اور میں نے دیکھا صرف پیران خوش کر لیا وہ پیر بیچارے کے کر سکتے پیر تو آپ محتاج ہیں پیر کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں خود پیر ہوں تو ساں کے لگنا میں شکلوں بولو پیر لگنا کہ نہیں تے پیر لگنا نا پیر ہے بھی اللہ دے تے مینڈی حیثیت میرے اور تواڈے مالک کے سامنے ایک تیلے تو ہی کمزور ہے کچھ بھی نہیں میری گل سن لو کل ورتو گے یاد رکھنا بڑی بات اسی کوئی چیزہ نہیں اسی تواڈی طرح محتاج جس طرح تسی محتاج ہو نا آنا کے غنی ترند محتاج ترند ساتھی نے کیا سی گلستہ میں جڑے بڑے بڑے بن کے پھرنے بہن نا بڑیاں بڑیاں ٹورا رکھ کے حقیقت تکو تے اتنے ہی شدے نے اتنے ہی محتاج ہر گل میں اتنے ہی محتاج اے گل سنو ایک صاحب کی گل ہے تو سب باڈی گارڈ رکھیا کرے بولو کیوں محدود جا کام ہے کروں اٹھیا نکلیا ہے جی چھڑی اٹھائی خاموشی سے چل دیے اکبر سفر میں رکھتے نہیں کام تین تام سے ہم کنڈی جی چاہی چادر موڑے دھنجے ٹور گیا اے ذرا صدر پاکستان کو پوچھو نا من خالے بیت الخلا میں شاید ونے ہونوں تھے ہے جی وزیر اعظم صاحب کو پوچھو اتھے بھی پہلے بندہ ونے ہے چیک کرنا جے کدے پیشاب زورے نہ آیا ہوئے جے کدے زورے نہ آیا ہوئے پھر چیک نہیں کرنا پھر اتھے ہی چیک کیش ہو گئے اتنا چیک کر کے لوگ بیت الخلا میں چلے تے تسی تک کھلیاں فضاواں کر رہے ہو کہ نہیں اللہ نے شکر ادا کرو جتنے بڑے اتنے ہی محتاج تسی اتنے بڑے نہیں ہو تسی محتاج نہیں ہو صاحب صاحب کلندر آدمی ماشاءاللہ موٹراں پہ بیٹھے نے پہنچ گئے اپنے رب تے یقین ہے مالک تے تعلق ہے انہاں پتہ ہے قرآن پڑھے حدیث پڑھے عالم حاضرات اے مولوی صاحب بھی بیٹھے یہ بھی چنگا دلیر آدمی میں ہمیں تعریف نہ کرنا ہونا بڑی کنجوسی کی تعریف کرنا ہونا کہ غوث پاک میں نسبت ہے اس واسطے میں اس کا خیال کرنا تے نہ کوئی صاحبزادہ صاحب نہ کسی نال کوئی کلاشن کو پالے نہیں ہے جی کوئی باڈی گارڈ ہیں جی آگے کیونکہ ایمان
میں نے بھی ماڑا جا تھوڑا جا یا میں بھی انجی آ رہی ٹھیک ہے، لیکن انہاں خطیباں تک، انہاں ڈاکٹراں تک، انہاں بڑے بڑے جادو بیان شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹراں تک جناب پیچھے بندوقاں لائیں ہیں، باڈی گارڈ، باڈی تا ہے ہویا نا، باڈی تے گارڈ ہویا چلیا۔ میں انگریزی ایڈی نہ پڑھے آیا پر اتنا تو میں نے جی انپڑھ بھی پتہ ہے باڈی مینڈی ہے تے گارڈ ہوئے۔ باڈی تیری ہے تے گارڈ ہوئے، تے جس دی حفاظت گارڈ ہو خود کر رہے ہیں، تیری باڈی دی اینی باڈی کوئی نہیں ہوئے، صرف تیری باڈی نہیں اینی باڈی۔ کہنے کتھے لائیے اسانن عقل نہ لانی، او ایک جڑی مستری رند کے تے صحیح ٹھوک کے لانے، لفظاں برترا جاننا میں اللہ نے کہا اے تیری میری باڈی نہیں، اینی باڈی کوئی بھی ہوئے، اس کا گارڈ جو ہے وہ باڈی گارڈ ہے، تے جس نو پتہ ہے میرا گارڈ میری باڈی کا گارڈ ہے، انہوں بندوقہ رکھنے نہیں کیڑی لوڑ ہے۔ کوئی پیر صاحب انہوں بندوقہ رکھے تو میرے دشمن کو پھر جاتی کتنی اسی نے کسی نہ جاتیاں کتنیاں اس نے تے ہے جڑے مارنے تے آؤں مرنے تے آؤں تے ہے جڑے دہشت گردیاں تے دھماکے پہ ہو رہے ہیں، انہاں کے کسی نہ بگاڑا ہے، کسی ٹماٹر پائے اپنے تھیلے تے بیچارہ سودا کر کے وجہ خراب ہو جی اڑ گیا یا بندہ ختم 50 بندہ پڑ لگ گیا، انہاں کے بگاڑے۔ یہ تو ایک خوف پھیلانے والی بات ہے، ملک کو قوم کو ہراساں کرنے والی بات ہے، یہ تو ایک منظم گروپ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، ورنہ آپ نے جس سے کوئی زیادتی نہیں کی اس سے آپ کو ڈر کیا؟ اپنے مالک پر چھوڑے۔ عقیدہ مطلب ہے آپ سکھاتے لوگوں کو اور ڈرتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں، تو یہ کسی اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور اس آج کل بڑے دعوے مارنے میں شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، فلانا شرک ہے، فلانا شرک ہے۔ شرک کے اس سے آنا نے جس سے بیچارہ آپ پیر سکھنا وہ ایسے طرح کرو تھا اے مولوی اتھے دروب کیا نے یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تے غوث پاک جنہ دا نام ہے ناد ہے، ان کے فتوح الغیب پڑھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا بھی شرک ہے۔ آوے مولوی کوئی بڑا توحیدی جڑا غوث پاک دے اس توحید دے مقام تے کوئی پہنچیا ہوئے، تسی کہتے ہو کیا کوئی پتہ نہیں، تسی مامے لگنے ہو توحید نے، تساں زیادہ توحید آ دی توحید بیان کرنے نا چج نہیں، ہر گل چج نہ دو، سونی توحید بیان کرو، رسول اللہ دی عزت کرو، صوفیاء دی صحابہ دی عزت کرو، تے پھر سونی گل کرو تے چار بندے منسل بھی سے۔ او توحید کیڑی ہوئی جناب تسی بیان کرو کہ بندہ بیزار ہوئے یار ہے تو توحید تے بیان کرنا ہے۔ اللہ جناب عزت دی قرآن وچ انہاں تے بلڈوزر پھیر کے سارے انہاں بے عزت کر کے تے اگر اللہ ایڈا ہی بندیاں دلیل کرنا ہے تو پیدا کیوں کیتا؟ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اے نبیاں دا گروہ فرمایا قرآن میں کہ میڈا چنے آیا ہے گروہ ہے، تسی عام جے ہو لسی نہیں حیثیت، اے مکھن ہے نبیاں دا گروہ، اللہ پہ چن کے تساں ویستے آننا پہ مقتدا بنا گیا تے تسی انہاں دا ہے سلوک کرو جڑے چنے اللہ دے چنے منتخب اسمبلیاں والے نہیں کہ تساں جائیں چنے۔ ایک تو تساں دے چڑے نا، پھر تساں دے چڑے رنگ بھی لانے پہ نے تک ہونے
क्योंकि